اوپر کر کے سے آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، آئی لو یو۔ لو جو ہے اس کو ایکشن کے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو وہ پیار جو ہے وہ ہماری کریکٹرسٹکس کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر وہ پیار آنا چاہیے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو تو پھر آپ ان کی خاطر اپنے بھائیوں سے بھی پیار کرتے ہو، بھلے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن چونکہ تمہیں ماں سے پیار ہے، باپ سے پیار ہے، تم اس کی وجہ سے ان کے بھی ناز اٹھا رہے ہو، اپنے بھائیوں کے ناز اٹھا رہے ہو کہ میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ تمہیں اپنی ماں سے پیار ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ سے پیار ہے اور بندوں کو قتل کر رہے ہو، اللہ سے پیار ہے اور بندے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے پیار ہے اور بندے کو دھوکہ دے رہے ہو، تو یہ پیار نہیں ہے اللہ سے، یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ سے پیار کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت اور پیار یہ ہے جو بابا محی الدین نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ میں ان کی کتاب کو پڑھا تھا۔ بابا محی الدین، he converted thousands American, but he can't speak English. By his spiritual power, he converted. انہوں نے اپنی spiritual power کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مسلمان کیا۔ ایمان کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ But Islam is not just 1408 years old. یہ جب انہوں نے لکھی تھی 20 years before، جب یہ لکھی تب۔ Islam is truth. It is Allah's radiant light, His qualities and actions. Islam means His qualities and His actions, His attributes. If you have Allah's qualities, attributes, then you are a true Muslim. اگر اس کی کوالٹیز ہیں، اب کوالٹیز مراد یہ نہیں ہے کہ تم اللہ بن جاؤ گے، کوالٹیز سے مراد یہ ہے مرسی، لو، جنراسٹی، گریشسنس، یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہے تو پھر تم مسلمان ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو پھر تمہارا اللہ سے پیار کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ تم میری توحید کا اقرار کرو، میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، نماز پڑھو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، حج کرو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، زکات دو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم نماز پڑھو یہ تمہارے فائدے کے لیے، اور یہ تمہارے فائدے کے ہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ فائدے ہم سب کے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے والے میں تیرے چہرے کو منور کر دوں گا، فجر کی نماز پڑھنے والے میں تجھے جنت دے دوں گا، اے مغرب کی نماز پڑھنے والے میں تیرے رزق میں بڑھوتری کر دوں گا، اے عشاء کی نماز پڑھنے والے میں فرشتوں کو تیری حفاظت کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ یہ سب تیرے فائدے ہیں، تو عبادت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ہمیں ضرورت ہے۔ وی نیڈ ورشپ، ہمیں ضرورت ہے عبادت کی، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہے، کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرے تو وہ اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک صفت ہے مسکرانا، مسکرا کے ملا، ہم لوگ نہیں ملتے مسکرا کے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر امیر آدمی ملے گا تو مسکرا کے بات کریں گے، کیسے ٹھیک ہے، کوئی خوبصورت ملے گا تو خوب مسکرا کے بات کریں گے، لڑکی سے بات کریں گے مسکرا کے کریں گے، لیبر آ جائے گی سارا ختم ہو گیا تھا۔ جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز حضور کی بھا گئی؟ کہنے لگے جب کبھی بازار میں ٹاکرا ہوتا تھا، حالانکہ نہ میں حضور کو جانتا تھا نہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی، وہ جب بھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے تو مسکرا کے دیکھتے تھے، بس مجھے ان کی یہ ادا بھا گئی، میں نے کلمہ پڑھنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اب یہ مسکرانا کتنی اچھی عادت ہے، لیکن ہم لوگ مسکرا کے کسی کو ملیں گے نہیں اپنے بھائی کو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، آخری جس بندے کو نکالے گا، حضور فرماتے ہیں کہ آخری آدمی جنت سے جو نکالا جائے گا، اللہ اسے باہر نکالے گا، اس بیچارے کا ساری سکن جل چکی ہوگی بلکہ اسمیل آ رہی ہوگی اسے، وہ کہے گا یا اللہ پاک میرا چہرہ تو موڑ ذرا آگ سے۔ اللہ فرمائے گا بس چہرہ موڑ دوں نا، اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ نہیں بس چہرہ میرا ذرا موڑ، مجھے سیک بہت آ رہا ہے یا اللہ۔ اللہ اس کا چہرہ یوں موڑے گا، اب وہ یوں کھڑا ہو کے دیکھے گا کہ دور کوئی بڑی اچھی سی چیز ہے، اللہ کہے گا یا اللہ وہ میں ادھر جا سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا پکا پرومس، کچھ اور تو نہیں مانگے گا، میں تجھے ادھر بھیجتا ہوں، ہاں پرومس، تیری قسم کہیں؟ اللہ اس کو وہاں لے جائے گا، اب دیکھے گا وہاں تو جنت ہے، بولے گا یا اللہ پاک میں اندر جا سکتا ہوں؟ اللہ بولے ابھی تو نے پرومس کیا تھا کہ میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، تو یا اللہ پاک تیری قسم اور کچھ نہیں مانگا، میں اندر جا سکتا ہوں؟
اب دروازے کے پاس کھڑا کر دیا. اب دروازے کے پاس جب کھڑا ہو گیا تو اب دیکھ رہے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی اچھی گزار رہے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے. یا اللہ پاک اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اندر ہی چلا جاؤں, اب تو میں جوتوں کے پاس کھڑا ہوں, دروازے میں اندر چلا جاؤں. اللہ پاک ابھی تو نے کہا تھا کہ میں یہاں تک آنا چاہتا ہوں. اللہ پاک تیری قسم اور کچھ نہیں مانگو گا, مجھے اندر جانے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا پڑے, کیونکہ اس وقت اللہ بھی مسکرا پڑا. یہ حدیث حضور ایک جاہل بدوی کو سنا رہے ہیں, ولیجر کو. اس نے جب یہ حدیث سنی تو کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں کہ وہ ہم جیسے حقیروں سے بھی مسکرا کے بات کرے گا. میں اتنی سی ادا کو وہ سمجھ گیا, یہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا, ذرا یہ تیرا دفتر ہے, مینز تیرا رجسٹر ہے, اس میں تیرے سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, بیچ میں کوئی چیز بھی نیکی کی نہیں ہے, تو اس کو ذرا تو پڑھ. اب آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کوئی بندے جھوٹ نہیں بولیں گے یا ہیرا پھیری نہیں کریں, وہاں بھی ہوگی سب کچھ. آخر اللہ پاک بند کر دے گا منہ. اب وہ ڈرتا ہوا کیا کر رہا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے قیامت کے دن, اور اللہ نے اس کو رجسٹر دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے گناہ پڑھ. تو وہ بیچ میں کیا کرتا ہے, بڑے بڑے چھوڑتا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے پڑھتا جا رہا ہے. جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بیچ میں سے سکپ کرتا جا رہا ہے. جب وہ چھوٹے گناہ سارے پڑھ چکا تو اللہ نے فرمایا, اے فرشتوں, اس نے جتنے گناہ پڑے ہیں اتنی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں دے دی جائیں. بڑے سے بڑے بڑے باقی اور رہ گئے, ابھی اور رہ گئے, اور رہ گئے, اللہ اور رہ گئے. تو اس وقت بھی خدا مسکرا پڑا کہ یعنی یہ ابھی بڑے بڑے چھوڑا تھا, جب میں نے اپنی صحابت کا جودت کا اظہار کیا تو اب یہ بولنے لگ گیا کہ بڑے بڑے رہ گئے ہیں. اللہ فرمایا جاؤ اس کو جنت میں بھیج دو. اللہ اکبر جل شانہ. کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. میں قرضے کو مانگنے کو برا جانتا ہوں. القرض مقراض المحبہ, قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے. خدا سے دعا مانگا کرو کہ زندگی میں کبھی کسی سے قرض نہ مانگنا پڑے. تو اور اگر آپ لوگ دے دو کسی کو قرض تو پھر تھوڑا سا صبر کر لیا کرو. ویسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرض مانگنا, وہ ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں. جب ان کو اٹھیں ہوش آئے کسی نہ کسی کا فون ملا کر قرض مانگ ہی لیتے. اور اگر آدمی 2-3 دفعہ کسی سے مسکرا کے بول بیٹھا تو ڈر یہی رہتا ہے کہ اب اس سے 3 دفعہ میں نے سلام لیا, چوتھی دفعہ یہ مجھ سے پیسے نہ مانگ لیں. بری عادت ہے نہیں. اگر تمہیں ضرورت نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا. حق المکان اسلام کے اندر کسی اور سے مت مانگو. بڑی ضرورت پڑ گئی ہے, بڑی ضرورت ہے, اور پھر تمہیں معلوم ہے کہ میں پیسے دے دوں گا تو اپنے وقت پہ پیسے اس کے واپس کر دو. لیکن سنیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ ٹائم پہ پیسے واپس نہیں کر پاتا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں, سرکار نے بیچ میں دن کا نام لیا. ایک بندے نے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو میں قرض واپس کر دوں گا, لیکن وہ اس تاریخ کو قرض واپس نہیں کر پایا. یعنی جیسے کسی نے کہا کہ میں بدھ کو قرض واپس کر دوں گا, وہ بدھ کو قرض واپس نہیں کر پایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنے دن آگے بڑھتے جائیں گے, دھیان سے سنیے, جتنے دن آگے بڑھتے جائیں گے, جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہے, خدا ہر روز اتنی اماؤنٹ خیرات کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ صفات ہم میں نہیں ہے. تو اسلام کیا ہے, اللہ سے محبت کیا ہے, اپنے اندر اس کی کوالٹیز کو پیدا کر لینا.